اور ابھی آپ کو بتائیں کہ ایک اور مبینہ آڈیو سامنے آئی ہے 2022 کی، یہ پہلی مبینہ آڈیو پی ایم ایل این کی جانب سے جو سامنے آئی ہے، اور اس میں مریم نواز کو بات کرتے سنا جا سکتا ہے سابق وزیر اطلاعات پرویز رشید صاحب سے۔ انہوں نے کہا کہ مبینہ آڈیو میں سینئر صحافی حسن نثار اور ارشاد بھٹی پر وہ الزامات لگائے جا سکتے ہیں، اور انہوں نے الزامات جو لگائے ہیں وہ یہ سامنے آئے ہیں۔ کہا یہ گیا کہ پرویز رشید یہ بات کریں کہ اسکور کارڈ میں حسن نثار صاحب آپ کو پتہ ہے ہم کو بہت گالیاں دیتے ہیں، اور ارشاد بھٹی ایڈ کر لیا ہے وہ بھی آپ کو معلوم ہے، انتہائی گھٹیا گفتگو کرتا ہے پرویز رشید صاحب، یہ بات کر رہے ہیں اس مبینہ آڈیو میں۔ جبکہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ مظہر عباس صاحب کی گفتگو ہمارے خلاف ہوتی ہے، طنز بھی ہوتا ہے، مذاق بھی، یعنی انہوں نے جیو نیوز سے تعلق رکھنے والے جو صحافی ہیں ان کو تنقید کا بھی نشانہ بنایا، اور یہ بھی بتایا کہ کون ہمارے حق میں بولتا ہے۔ پرویز رشید صاحب یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ باقی کوئی بندہ وہاں نہیں ہے جس کو ہمارا سپوکس پرسن کہا جا سکے۔ ستار بابر کے بارے میں وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ آزادانہ رائے رکھتا ہے، اور اس پر مریم نواز تھوڑی سی متضاد رائے رکھتی ہیں، اور انہوں نے کہا کہ ستار بابر بھی عام طور پر ہمارے بہت حق میں نہیں ہے۔ کیا باتیں کر رہے ہیں دونوں، یہ ذرا آپ کو پہلے سناتے ہیں۔ ایک بات آپ نے ان سے ضرور کرنی ہے۔ جی انکل۔ ایک ان کا پروگرام ہوتا ہے اسکور کارڈ۔ جی انکل۔ اچھا، اس اسکور کارڈ میں حسن نثار صاحب نے آپ کو پتا ہے وہ ہمیں بہت گالیاں دی، اور اب ایک ارشاد بھٹی بھی آ گیا۔ ایک ارشاد بھٹی انہوں نے ایڈ کر لیا، وہ بھی آپ کو معلوم ہے کہ بہت ہی گھٹیا گفتگو۔ ہاں جی ہاں جی۔ مظہر عباس صاحب جو ہیں وہ ان کی گفتگو میں بھی ٹلٹ ہمارے خلاف ہی ہوتا ہے، طنز بھی ہوتا ہے، مذاق بھی ہوتا ہے، بعض دفعہ وہ باتوں کو سپن بھی کر کے تھوڑا سا ہمارا مذاق اڑا دیتے ہیں۔ بالکل بالکل۔ اچھا، باقی کوئی بندہ وہاں پہ وہ نہیں ہے جس کو یہ کہا جائے کہ وہ ہمارا سپوکس پرسن ہے۔ ستار بابر ہے، وہ اپنی انڈیپینڈنٹ رائے رکھتا ہے، جی، وہ بھی جنرلی وہ ہمارے بہت حق میں تو ہے نہیں انکل۔ جی، اس لیے میں نے کہا کہ کوئی ہمارے اس طرح نہیں ہے، لیکن چلیں گالم گلوچ نہیں کرتا ہے، جینون سی وہ گفتگو ٹھیک کرتا ہے، گفتگو میں کم سے کم غیر اخلاقی بات نہیں ہوتی ہے، لیکن یہ نہیں کہا جا سکتا کہ ہمارے نقطہ نظر کو وہ لیتا ہو۔ جی، تاکہ وہاں پہ ایسا تھا جو ہمارا نقطہ نظر نہیں دیتا تھا، لیکن جس طرح یہ ہمیں گالیاں دیتے ہیں اسی طرح وہ عمران خان کے ساتھ بھی سلوک کر جاتا ہے، نیازی، لیکن نیازی ہاں، انہوں نے اس کو ہٹا دیا ہوا ہے اور اس کا کالم بھی بند کر دیا ہے اور اس کو ہٹا بھی دیا۔ جی، یہ بڑی زیادتی اور ناانصافی۔ اور انکل میں پوچھوں گی نا کہ پہلے یہ بتاؤ ہٹایا کیوں ہے اس کو؟ جی، تو میں بلکہ آپ سے میری درخواست یہ ہوگی کہ اس سے بھی کریں بات آپ، اور آپ میر شکیل صاحب سے بھی کریں۔ پہلے میں اس سے اندر کی خبر تو پوچھوں نا۔ اس میں اگر اتنا امبیلنس پروگرام ہو جائے گا، ہاں جی، اور عمران خان کے اوپر اگر ایک چیک تھا تو وہ اپنے ختم کر دیا، اور ہمارے اوپر آپ نے بھونکنے والے کتے بٹھا دیے۔ بالکل، اور انکل یہ تو پھر بالکل ہی یہ ایک بائسنس ہے نا۔ جی ہاں، تو یہ ضرور میں ضرور آپ جو 2 باسکٹس آئی ہیں نا جو ابو جان لائے ہیں آذربائیجان سے، یہ جو رات کو کائنات نے پیک کی، ایک نصرت جاوید کو بھیجنی، ایک رانا جواد کو بھیجنی۔ تو جی آئرنی یہ ہے کہ جی ہم نے دیکھا 2021 کا جو اختتام ہوا وہ بھی مبینہ آڈیو جو سامنے آئی، جس کو بلکہ مریم نواز نے آن بھی کیا، اور انہوں نے کہا کہ یہ میری ہی آڈیو ہے، میں اس میں یہ نہیں کہوں گی کہ فورینزک ہوا ہے، لیکن اس کے بعد جب دوسری بات ہم نے دیکھی کہ اب جو 2022 سٹارٹ ہوا ہے وہ بھی مریم نواز کی ایک مبینہ آڈیو جو کہ سامنے آئی ہے۔ مریم نواز صاحبہ جو باتیں اس میں کر رہی ہیں پرویز رشید کے ساتھ وہ ہم کلام ہے، اور وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ اسکور کارڈ میں حسن نثار صاحب آپ کو پتہ ہے ہم کو بہت گالیاں دیتے ہیں۔ پرویز رشید صاحب کہہ رہے ہیں کہ ارشاد بھٹی ایڈ کر لیا ہے، وہ بھی آپ کو معلوم ہے، انتہائی گھٹیا گفتگو کرتا ہے، یعنی وہ میڈیا مینجمنٹ کی بات کر رہے ہیں، اور خصوصاً جیو گروپ سے تعلق رکھنے والے صحافیوں کے بارے میں یہ بات ہو رہی ہے، جس میں پرویز رشید صاحب کہہ رہے ہیں کہ مظہر عباس صاحب کی گفتگو ہمارے خلاف ہوتی ہے، طنز بھی ہوتا ہے، مذاق بھی ہوتا ہے، اور باقی کوئی بندہ وہاں نہیں ہے جس کو ہمارا سپوکس پرسن کہا جا سکے۔ ستار بابر کے بارے میں وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ تھوڑی آزادانہ رائے رکھتے ہیں، لیکن مریم نواز نے اس سے اتفاق نہیں کیا، انہوں نے کہا کہ وہ عام طور پر ہمارے بہت حق میں نہیں ہیں۔ حفیظ اللہ نیازی صاحب کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ ہمارا نقطہ نظر نہیں دیتا، لیکن جس طرح یہ ہمیں گالیاں دیتے ہیں یہی سلوک وہ عمران خان کے ساتھ کرتا ہے۔ ایک بار پھر آپ کو یہ آڈیو سناتے ہیں، اس کے بعد ارشد شریف صاحب کو ہم نے لائن پہ لیا، ان سے اس حوالے سے بات کریں گے۔ ایک بات آپ نے ان سے ضرور کرنی ہے۔ جی انکل۔ ایک ان کا پروگرام ہوتا ہے اسکور کارڈ۔ جی انکل۔ اچھا، اس اسکور کارڈ میں حسن نثار صاحب نے آپ کو پتا ہے وہ ہمیں بہت گالیاں دی، اور اب ایک ارشاد بھٹی بھی آ گیا۔ ایک ارشاد بھٹی انہوں نے ایڈ کر لیا، وہ بھی آپ کو معلوم ہے کہ بہت ہی گھٹیا گفتگو۔ ہاں جی ہاں جی۔ مظہر عباس صاحب جو ہیں وہ ان کی گفتگو میں بھی ٹلٹ ہمارے خلاف ہی ہوتا ہے، طنز بھی ہوتا ہے، مذاق بھی ہوتا ہے، بعض دفعہ وہ باتوں کو سپن بھی کر کے تھوڑا سا ہمارا مذاق اڑا دیتے ہیں۔ بالکل بالکل۔ اچھا، باقی
کوئی بندہ وہاں پہ وہ نہیں ہے جس کو یہ کہا جائے کہ وہ ہمارا اسپوکس پرسن ہے. اسٹار بابر ہے، وہ اپنی انڈیپینڈنٹ رائے رکھتا ہے. جی وہ بھی جنرلی وہ ہمارے بہت حق میں تو ہے نہیں انکل. جی اس لیے میں نے کہا کہ کوئی ہمارے اس طرح نہیں ہے، لیکن چلیں گالم گلوچ نہیں کرتا ہے، جینون سی وہ جی جی گفتگو ٹھیک کرتا ہے، گفتگو میں کم سے کم غیر اخلاقی بات نہیں ہوتی جی ہے. لیکن یہ نہیں کہا جا سکتا کہ ہمارے نقطۂ نظر کو وہ لیتا ہوں. جی تاکہ وہاں پہ ایسا تھا جو ہمارا نقطۂ نظر نہیں دیتا تھا، لیکن جس طرح یہ ہمیں گالیاں دیتے ہیں اسی طرح وہ عمران خان کے ساتھ بھی سلوک کر جاتا ہے. نیازی لیکن نیازی ہاں انہوں نے اس کو ہٹا دیا ہوا ہے اور اس کا کالم بھی بند کر دیا ہے اور اس کو ہٹا بھی دیا. جی یہ بڑی زیادتی اور ناانصافی. اور انکل میں پوچھوں گی نا کہ پہلے یہ بتاؤ ہٹایا کیوں ہے اس کو؟ جی تو میں بلکہ آپ سے میری درخواست یہ ہوگی کہ اس سے بھی کریں بات آپ، اور آپ میر شکیل صاحب سے بھی کریں. پہلے میں اس سے اندر کی خبر تو پوچھوں نا. اس میں اگر اتنا امبیلنس پروگرام ہو جائے گا، ہاں جی، اور عمران خان کے اوپر اگر ایک چیک تھا تو وہ آپ نے ختم کر دیا اور ہمارے اوپر آپ نے بھونکنے والے کتے بٹھا دیے. بالکل. اور انکل یہ تو بالکل ہی یہ ایک بائسنس ہے نا. جی ہاں جی، تو یہ ضرور میں ضرور آپ جو 2 باسکٹس آئی ہیں نا جو ابو جان لائے ہیں آذربائیجان سے، یہ جو رات کو کائنات نے پیک کی، ایک نصرت جاوید کو بھیجنی، ایک رانا جواد کو بھیجنی. ایک بات آپ نے ان سے ضرور کرنی ہے. اسی حوالے سے بات کرتے ہیں، سینئر صحافی اور اینالسٹ ہیں ہمارے ساتھ ارشد شریف صاحب. ارشد صاحب یہ کہیے گا، یہ ایک اور دھماکہ پی ایم ایل این کی جانب سے ایک اور آڈیو سامنے آ گئی ہے جس میں یہ بات کی جا رہی ہے، جیو کو خصوصاً بات کی جا رہی ہے کہ وہاں کے جو صحافی ہیں ان سے بات کی جائے، تھوڑا سا عمران خان کے خلاف بولا جائے. اور وہ یہ بات بہت سارے صحافیوں کے انہوں نے اس میں نام لیا، آپ نے یہ آڈیو سنی بھی ہوگی. یہ کس قسم کی میڈیا مینجمنٹ کرنے جا رہی تھی مسلم لیگ نون، بلکہ ابھی بھی شاید کر رہی ہو؟ دیکھیں، ایک تو صبح پتہ نہیں یہ آڈیو کہاں سے نکال کے لے آئی ہیں جس میں اتنی ساری باتیں آ رہی ہیں، اور یہ بہت سرپرائزنگ ہے جس میں کنورسیشن ہے، اور یہ غالباً اس دور کی ہے جب پرویز رشید صاحب انفارمیشن منسٹر تھے اور مریم بی بی پرائم منسٹر ہاؤس میں رہتی تھیں. اور اگر ان کو آپ پہلی والی آڈیوز کے ساتھ ملا کے دیکھیں تو جس طرح وہ کہتی ہیں کہ دیکھیے پھر میری میڈیا مینجمنٹ اور میر شکیل سے رابطوں کا بھی انہوں نے باقاعدہ طور پہ اعتراف کیا تھا کہ اچھا دیکھو میں ان سے بات کر کے یہ کر لیتی ہوں. ان کو اشتہارات کے حوالے سے بھی جو چیزیں انہوں نے کی، عمران خان بطور اپوزیشن لیڈر کوریج کس طرح سے مینیج کرنا ہے. یہ تو اس سے بھی زیادہ سرپرائزنگ ہے کہ ایک پروگرام کے اوپر کون سا اینالسٹ بیٹھا ہے، اس کو کس طرح سے مینیج کرنا ہے. اور پھر رانا جواد جو غالباً اس وقت بیورو چیف تھے، آج کل ڈائریکٹر نیوز ہیں اسلام آباد کے جنگ جیو گروپ کے، ان کو تحائف بھی دیے جاتے ہیں آذربائیجان سے. میرا خیال بالکل ارشد شریف صاحب اس میں یہی بات کریں، آذربائیجان سے وہ کہہ رہی ہیں کہ ابو جان ٹوکرے لے کر آئے ہیں، باسکٹس لے کر آئے ہیں، اور ایک جو جیو کے ڈائریکٹر نیوز ہے رانا جواد صاحب، ان کے لیے تحفے آ رہے ہیں، اور نصرت جاوید کا بھی نام لیا انہوں نے. جی رانا جواد صاحب، اب یہ جو تحفہ آیا ہے آذربائیجان سے، اب اس میں کیا چیز تھی کیا نہیں تھی، کیا رانا جواد نے اپنے گروپ کو بتایا، یا کہ تحفے تحائف دینا رانا جواد صاحب کو ڈائریکٹر نیوز بنائے اسی لیے کیا ہے کہ مختلف لوگوں کو کافی اچھی قسم کے تحفے سپلائی کرتے ہیں رانا جواد صاحب. اور ان کے اسلام آباد میں صحافت تو کم، لیکن وہ پارٹی کا جو ایک ماحول کریٹ کرتے ہیں اس میں پاکستان تحریک انصاف کے بھی کافی سارے وزراء، اسٹیبلشمنٹ کے کافی سارے لوگ، انٹیلیجنس اداروں کے لوگ کافی اچھے تحائف دیتے ہیں. تو یہ تو کنفرمیشن ہوگی کہ تحائف ان کو بھی ملتے ہیں. اب یہ پتہ نہیں انہوں نے اس کو ڈکلیئر کیا تھا اپنے تحفے کو یا نہیں. اس کے علاوہ جو باتیں اس میں کی ہیں پرویز رشید صاحب نے، اور جو الفاظ استعمال کیے ہیں کہ بھونکنے والے کتے چھوڑ دیے، یہ آپ کو وہ مائنڈ سیٹ بتاتا ہے کہ کوئی کریٹیکل وائس جو ہے نون لیگ کو بالکل پسند نہیں. اب جب دور اقتدار میں ہوتے ہیں تو کس طرح سے جا کے ان آوازوں کو دبانے کی کوشش کرتے ہیں، اور جو اپنے حامی لوگ ہوتے ہیں ان کو پروجیکٹ کرتے ہیں. اور مریم بی بی جو کہہ رہی ہیں کہ پہلے میں ذرا اندر کی خبر لوں اس سے اور اس کے بعد میر شکیل سے بات کروں، تو یہ اندر کی خبر انہوں نے کس سے لینی تھی؟ اندر کی خبر اس سے لینی تھی جس کو کہ ٹوکرا سپلائی کیا تھا. اب اس ٹوکرے میں کیا تھا؟ ہو سکتا ہے کوئی شاید بہت سی آرڈنری چیزیں ہوں، ہو سکتا ہے کوئی بہت ہی ایکسپینسو چیزیں ہوں. اب وہ ٹوکرے میں کیا، جو رانا جواد کو ٹوکرا ملا ہے اسی وجہ سے ان کی وہ محبت نون لیگ کی وجہ سے، اور کتنے ٹوکرے ان کو ملے؟ یہ وہ سارے سوالات ہیں جو کہ کوشچن ریز کرتے ہیں کہ یہ میڈیا گروپ کس طرح سے چل رہا ہے وہاں پہ. اور جو خاص طور پہ باتیں ہیں، الفاظ استعمال ہوئے ارشد شریف صاحب، یہ دیکھیں نا کہ سوال تو یہ بھی پیدا ہو رہا ہے، المیہ بلکہ اسے ہم کہیں گے، ہم اسے کنڈیم کریں گے
کہ جو صحافی آپ کی فیور میں بات کر رہا ہے اس کو آپ اپریشیٹ کر رہے ہیں، لیکن جو آپ کو جو نیوٹرل حقائق سامنے رکھ رہا ہے اس کے لیے آپ کیسی زبان استعمال کریں؟ یہ جو آڈیو سامنے ہے اس میں آپ سن سکتے ہیں؟ بالکل، بلکہ یہ ناظرین کو آپ بار بار سنائیں کہ ارشاد بھٹی صاحب اور خاص طور پہ حسن نثار صاحب، ان کے حوالے سے انہوں نے پرویز رشید صاحب نے کیا الفاظ استعمال کیے، اور مریم بی بی باقاعدہ طور پہ اس حوالے سے ایگری کر رہی ہیں. پھر حفیظ اللہ نیازی صاحب، اس کا انہیں کافی زیادہ دکھ تھا کہ جناب ان کو شاید غالباً ہٹا دیا گیا تھا کسی وجہ سے، جس طرح کی وہ الفاظ استعمال کرتے ہیں، اور ان کو دوبارہ سے انڈکٹ کرنا کہ یعنی کہ ادارے میں کون آئے گا، کون ہوگا، کون نہیں ہوگا، کس پروگرام میں کس کو بیٹھنا چاہیے، کس کو نہیں بیٹھنا چاہیے، یہ تمام فیصلے بھی پرویز رشید صاحب بطور انفارمیشن منسٹر اور مریم بی بی پرائم منسٹر آفس میں بیٹھ کے باقاعدہ طور پہ کر رہی تھی. اور سرپرائزنگ بات یہ ہے کہ ابھی ہم نے جو پیٹرن دیکھ رہے ہیں کہ آزادی صحافت کے سب سے بڑے علمبردار جب بھی اپوزیشن میں ہوتے ہیں تب بنے ہوتے ہیں، لیکن جب کرائمز اگینسٹ دا میڈیا کا ذکر آتا ہے تو سب سے زیادہ لسٹ انہیں کی ہے. اداروں میں اپنے اپنے لوگ یہ بٹھاتے ہیں، اپنے وفادار بٹھاتے ہیں. ابھی حال ہی میں جو ایک نوٹس ایشو کیا ہے پیمرا نے 5,03,67,000 روپے ریکور کرے. 5,03,67,000 یہ کس کو دیے تھے؟ یہ اپنے ایک ایسے شخص کو دیے تھے جو پہلے اپنے آپ کو صحافی کہتا تھا، پھر صحافت کو سیڑھی استعمال کر کے چیئرمین پیمرا بنایا. تو اس آڈیو میں آپ نے جو کچھ سنا یہ ڈائریکٹ مینجمنٹ تھی، اور پھر مینجمنٹ پیمرا کے ذریعے بھی تھی کرٹیکل وائسز کی. یہ تو سارا جو میڈیا کے خلاف جو کرائمز انہوں نے اچھا شریف صاحب، لیکن آپ مریم نواز صاحبہ کی میڈیا مینجمنٹ تو دیکھیں، وہ خود بھی اپنے آپ کو بھی اپریشیٹ کر رہی تھی. پچھلی آڈیو میں وہ کہہ رہی تھی کہ دیکھیے کہ آپ نے میری میڈیا مینجمنٹ، اور واقعی اب جس طرح سے وہ بات کری ہے حفیظ اللہ نیازی صاحب کی جو کہ عمران خان صاحب کے عزیز بھی ہیں، ان کے بارے میں یہ بات کری ہے کہ ان کو اپروچ کرتے ہیں عمران خان صاحب کے اگینسٹ. جی بالکل، یہ وہی مائکرو مینجمنٹ ہے. آپ نے بالکل صحیح آئیڈینٹیفائی کیا جو پہلی والی ویڈیو میں جس میں اپنی خود کو تعریف کر رہی ہیں اس حوالے سے، اور اس میں ایک اور آپ کے سامنے یہ والا ثبوت آ گیا کہ جناب یہ مائکرو مینجمنٹ کی کس شخصیت کو جو کہ آپ کے اپوننٹ کا کرٹیکل ہو، جو کہ عمران خان کے رشتہ دار بھی تھے، ان سے ناراضگی تھی اور وہ اپنا اظہار برملا کرتے تھے اور جس طرح کے الفاظ استعمال کرتے تھے، شاید مینجمنٹ نے اس حوالے سے ہٹایا، لیکن ان کو دوبارہ انڈکٹ کروانے کا جو سلسلہ تھا کہ وہ ہماری فیور میں ہوگا، اچھا ہوگا، وہ اس طرح سے. تو کافی سرپرائزنگ چیزیں اس میں سامنے آئی ہیں. اور یہ رول صحافیوں کو بھی دیکھنا ہے کہ جناب اسلام آباد میں جو ان کا ڈائریکٹر نیوز ہے اس کی جو محبتوں کی وجہ تھی، کیا یہ ٹوکرے تھے اور اس ٹوکرے میں کیا تھا؟ یہ کافی انٹرسٹنگ چیز ہے کہ رانا جواد کو جو ٹوکرا ملا تھا تو اس کی جو محبتیں ہیں بطور ڈائریکٹر نیوز مبینہ طور پہ نون لیگ کے ساتھ، وہ انہیں ٹوکروں کی وجہ سے تھی. ٹوکرے سپلائی کرتا تھا، ٹوکرے لیتا تھا. یہ بھی کافی انٹرسٹنگ چیز اس میں رانا جواد کے حوالے سے اس آڈیو میں سامنے آئی. جی ٹھیک ہے، ارشد شریف صاحب اس حوالے سے ہمارے ساتھ موجود تھے، بات کر رہے تھے. ہم نے دیکھا کہ میڈیا مینجمنٹ کی باتیں ہوتی رہی پہلے بھی، اور اس جو ویڈیو اب آڈیو سامنے آئی ہے مریم نواز صاحبہ کی پرویز رشید صاحب کے ساتھ بات کرتے ہوئے، کس طرح سے وہ میڈیا مینجمنٹ کی بات کریں وہ آپ کو سنواتے ہیں. ایک بات آپ نے ان سے ضرور کرنی ہے. جی انکل. ایک ان کا پروگرام ہوتا ہے اسکور کارڈ. جی انکل. اچھا، اس اسکور کارڈ میں حسن نثار صاحب نے آپ کو پتا ہے وہ ہمیں بہت گالیاں دی، اور اب ایک ارشاد بھٹی بھی آ گیا. ایک ارشاد بھٹی انہوں نے ایڈ کر لیا، وہ بھی آپ کو معلوم ہے کہ بہت ہی گھٹیا گفتگو. ہاں جی ہاں جی. مظہر عباس صاحب جو ہیں وہ ان کی گفتگو میں بھی ٹلٹ ہمارے خلاف ہی ہوتا ہے، طنز بھی ہوتا ہے، مذاق بھی ہوتا ہے. بعض دفعہ وہ باتوں کو سپن بھی کر کے تھوڑا سا ہمارا مذاق اڑا دیتے ہیں. بالکل. اچھا، باقی کوئی بندہ وہاں پہ وہ نہیں ہے جس کو یہ کہا جائے کہ وہ ہمارا اسپوکس پرسن ہے. اسٹار بابر ہے، وہ اپنی انڈیپینڈنٹ رائے رکھتا ہے. جی، وہ بھی جنرلی وہ ہمارے بہت حق میں تو ہے نہیں انکل. جی اس لیے میں نے کہا کہ کوئی ہمارے اس طرح نہیں ہے، لیکن چلیں گالم گلوچ نہیں کرتا ہے، جینون سی وہ جی گفتگو ٹھیک کرتا ہے. گفتگو میں کم سے کم غیر اخلاقی بات نہیں ہوتی ہے. لیکن یہ نہیں کہا جا سکتا کہ ہمارے نقطۂ نظر کو وہ لیتا ہو. جی تاکہ وہاں پہ ایسا تھا جو ہمارا نقطہ نظر نہیں دیتا تھا، لیکن جس طرح یہ ہمیں گالیاں دیتے ہیں اسی طرح وہ عمران خان کے ساتھ بھی سلوک کر جاتا ہے. نیازی، لیکن نیازی انہوں نے اس کو ہٹا دیا ہوا ہے اور اس کا کالم بھی بند کر دیا ہے اور اس کو ہٹا بھی دیا. جی یہ بڑی زیادتی اور ناانصافی. اور انکل میں پوچھوں گی نا کہ پہلے یہ بتاؤ ہٹایا کیوں ہے اس کو. جی تو میں بلکہ آپ سے میری درخواست یہ ہوگی کہ اس سے بھی کریں بات آپ، اور آپ میر شکیل صاحب سے بھی کریں. پہلے میں اس سے اندر کی خبر تو پوچھوں نا.
اس میں اگر اتنا امبیلنس پروگرام ہو جائے گا ہاں جی اور عمران خان کے اوپر اگر ایک چیک تھا تو وہ اپنے ختم کر دیا اور ہمارے اوپر آپ نے بھونکنے والے کتے بٹھا دیے. بالکل. اور انکل یہ تو بالکل ہی یہ ایک بائسنس ہے نا. جی ہاں جی, تو یہ ضرور میں ضرور آپ جو 2 باسکٹس آئی ہیں نا جو ابو جان لائے ہیں آذربائیجان سے, یہ جو رات کو کائنات نے پیک کی, ایک نصرت جاوید کو بھیجنی, ایک رانا جواد کو بھیجنی. تو جی آڈیو آپ نے ملاحظہ کی